Now you just wait for our response. ہمارا موضوع ہے وہ ہے بنیان مرصوص. سورہ صف کے اندر یہ لفظ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اس طرح سے صفیں بنا کے کہ جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. اے لوگو، اے مومنو، دشمن سے جنگ کی تمنا نہیں کرو. صلی اللہ العافیہ، اللہ سے سلامتی مانگو، امن کی دعا کرو، جنگ کی دعا نہیں کرنی. لیکن اذا لقیتم فاصبروا، اگر جنگ ہو جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر پیچھے مڑنے والی کوئی بات نہیں. وقت فضائیہ کے لیڈر نے کہا کہ ہم نے ایک ہی پنچ مارنا ہے جس سے یہ جنگ بند ہوگی یا آگے بڑھ جائے گی. ہم نے ان کے 15-16 ایئر فیلڈ جتنی ہمارے پاکستان کی اپوزٹ تھی جو ہمیں حملہ آور ہو سکتی تھی، سب کو تباہ کر دی. جو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام المجاہدین، آپ کی مدینہ منورہ کی جو زندگی ہے 10 سالہ، وہ تقریباً جنگوں میں گزری ہے، اور آپ 30 کے قریب غزوات میں شرکت فرماتے ہیں. چمن چمن کلی کلی روش روش پکار دو، وطن کو سرفروش دو، وطن کو جان نثار دو، جو اپنے غیظ بے کراں سے کوہسار پیس دیں، جو آسماں کو چیر دیں، ہمیں وہ شاہ سوار دو. مجھے وہ سورہ نساء کی آیت یاد آ رہی تھی کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لڑا اللہ کے لیے ہو، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، چاہے وہ قتل ہو جائے اور چاہے وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور میں آپ کے ناظرین کو بتاتے چلوں کہ S-400 وہ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ پورا ٹوم ہے، یہ گنبد ہے ہمارے اوپر، ایک جو ہندوستان میں کوئی جہاز آئے گا یہ ٹکرا جائے گا، یعنی میزائل مارے گا. 400 کلومیٹر دور سے وہ فائر کر سکتا تھا، 400 کلومیٹر تک دشمن کا نشانہ بنا سکتا. ہمارے پائلٹس نے جا کر اس کو، جس نے ہندوستان کو بچانا تھا اسی کو تباہ کر دیا. افواج پاکستان کی زبان پر جو نعرے ہیں یہ اطلاع دیتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کا کلمہ اس کو بلند کرنا ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر جو دعا سکھائی وہ یہ تھی، اے اللہ، اے قرآن مجید جیسی شاندار کتاب کو نازل فرمانے والے، اے بادلوں کو چلانے والے، اے لشکروں کو شکست دینے والے، اے اللہ ہمارے ان دشمنوں کو بھی شکست دے دے اور ہمیں ان پر فتح نصیب فرما. یقین کیجئے فجر کے بعد جب ہمارے کمانڈر ان چیف کی طرف سے یہ آپریشن شروع ہوتا ہے تو اس وقت پہلا جب انہوں نے فائر کیا اور جو میزائلز تھے ان کے اوپر ان شہید بچوں کے نام لکھے گئے، تو اس وقت پھر ان مسلمان مجاہدوں نے اور پاکستان فوج کے جوانوں نے جو نعرہ لگایا تھا واللہ العظیم، وہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جواب ہے کسی کافر کو. اچھا احمد جی، ماشاءاللہ سے آپ ایک بہادر بیٹے کی جو کہ شہید ہو چکا ہے اس کی والدہ ہیں، سب سے پہلے تو سلام ہو آپ پر. جن کے بیٹے سرحد پہ موجود ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا سے نہیں جاتا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جانے کا دن لکھا ہے، اور شہادت سے بہترین اور کوئی طریقہ نہیں اللہ کی طرف واپسی کا. حال ہی میں آپریشن بنیان مرصوص ہوا، کیا کوئی خوف محسوس ہوا تھا آپ کو؟ خوف تو نہیں ہوتا لیکن فکر ضرور ہوتی ہے. جی، میں اپنے آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ فضاؤں میں ہے اور مجھے کوئی فکر ہو رہی ہے اس کی صحت کو، اس کی جان کو لے کے، اس کی زندگی کو لے کے، تو کیا ہمارے یہاں پہ باقی لوگ جو ہیں ان کا وقت نہیں آتا؟ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے ہم اپنی موت کو بار بار یاد کریں. اس فتح کے اوپر آپ نے رویہ کیسا رکھنا ہے، وہ بھی پھر قرآنی رویہ ہی ہونا چاہیے، وہ بھی پھر نبوی رویہ ہی ہونا چاہیے. اسلام کا خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ سجدہ شکر بجا لایا جائے. جب بھی آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے آپ سجدہ شکر کریں.